ہارٹ اٹیک اور اچانک ہارٹ اٹیک، اچانک سے آپ کے دل کی دھڑکن کا بند ہو جانا، آپ کی نیند کا پورا نہ ہونا، آپ کی ذہنی تناؤ اور ذہنی دباؤ میں ہونا، ٹائم پہ اپنے کھانے کو، اپنے میل کو نہ کھانا، اور ساتھ میں کولڈ ڈرنکس کا اور یہ فزی ڈرنکس کا بے تحاشا استعمال جو ہم کھانے کے بعد کرتے ہیں، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اگر آپ کی 8 گھنٹے کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے تو اٹس مین کہ آپ صحت مند نہیں ہیں۔ اگر آپ صبح اٹھتے ہوئے تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، کندھوں میں دباؤ محسوس کرتے ہیں یا بھاری پن محسوس کرتے ہیں، سر میں درد محسوس کرتے ہیں اور آپ کا چہرہ جو ہے وہ پیلا پڑ رہا ہے، آپ کا رنگ جو ہے وہ صاف شفاف نہیں ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی ڈیزیز جو ہے وہ اندر ہی اندر کھائی چلی جا رہی ہے، لیکن آپ بظاہر دیکھنے میں بالکل نارمل نظر آ رہے ہیں۔ زیادہ پیدل چلنے سے اگر آپ کے پاؤں کے پنڈلیاں جو ہیں وہ دکھنا شروع ہو جاتی ہیں، پاؤں سے تھوڑا سا اوپر جو آپ کی ٹانگوں کا ایک حصہ ہوتا ہے، اگر وہ دکھتا ہے زیادہ چلنے سے اور آپ چلنا پسند نہیں کرتے یا بہت جلدی جو ہے وہ آپ تھک جاتے ہیں، سانس آپ کو چڑھ جاتا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کارڈک اٹیکس کی جو ہے وہ آپ کو سمٹمز نمایاں ہو رہے ہیں۔ یہ سمٹمز پہلے نمایاں ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم بظاہر صحت مند ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن زیادہ کام کا دباؤ لینا، بیٹھ کر بہت دیر تک کام کرنا، یہ سارے وہ ایلیمنٹس ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کارڈک اریسٹ آ سکتا ہے۔ آپ کہیں بھی کسی بھی وقت بہت صحیح کام کر رہے ہیں لیکن پریشر کی وجہ سے آپ کی ہارٹ وین کبھی بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے۔ اپنے جسم میں خون کو گاڑھا ہونے نہ دیں، اور یہ خون گاڑھا کب ہوتا ہے؟ جب آپ بالکل سٹک ہو جاتے ہیں، آپ کی باڈی سرکولیشن، بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں ہوتی ہے، پانی کا انٹیک آپ زیادہ نہیں لیتے ہیں، اور دوسرے آپ صرف فزی ڈرنکس پر ہی ریلائی کرتے ہیں۔ اکثر اوقات ہمیں بہت پیاس لگ رہی ہوتی ہے، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ پانی پینے کی بجائے جو ہے وہ کہتے ہیں کوئی کولڈ ڈرنک لے لیتے ہیں، کسی ٹھنڈی جو ہے وہ شاپ سے کولڈ ڈرنک پیتے ہیں۔ آپ یہ خطرے کی طرف جا رہے ہیں، آپ خطرناک حد تک جو ہے وہ یہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ جس وقت پیاس لگ رہی ہے اس وقت صرف پانی اور پانی کے علاوہ فزی ڈرنکس کو بالکل اپنی زندگی سے ختم کر دیں۔ نیچرل ڈرنکس کی طرف آ جائیں جو کہ آپ اپنے گھر میں آرام سے بنا سکتے ہیں، جوس کی طرف آ جائیں جو آپ اپنے گھر میں لے سکتے ہیں، آپ منٹ کی طرف آ جائیں، اس میں بہت ساری آپ کو جو ہے وہ، لیکن اس میں کسی بھی قسم کی ڈرنک کا استعمال جو ہے وہ نہ کریں۔ اسی کے ساتھ رانا زاہد علی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے، اور اس حوالے سے رانا زاہد علی آپ کیا کہیں گے؟ اچانک سے یہ ایک واقعہ ہوتا ہے اور پھر تربیت کا بہت، دیکھیں سی پی آر کی تربیت جو ہے وہ ہمارے کالج، یونیورسٹیز، آفیسز اور مختلف ملٹی نیشنل فرمز، وہاں پر ایسے ہمارے پاس میڈیکل کی فیسلٹی فوری طور پر موجود ہونی چاہیے، ایون ہمارے چینلز پہ بھی، کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو اچانک سے کوئی ایسی فرسٹ ایڈ کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو 1122 کا انتظار نہ کیا جائے، بلکہ آپ کے پاس وہاں پہ ڈسپینسری یا کوئی ایک پراپر طریقے سے کلینک جو ہے وہ چھوٹا موٹا موجود ہونا چاہیے، اور ڈاکٹر اگر اویلیبل نہیں بھی ہے تو سی پی آر کی ٹریننگ کم سے کم جو ہے وہ لوگوں کو، یا فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ جو ہے وہ دیتے ہوئے لازمی وہاں پہ لوگ موجود ہونے چاہیے، چاہے آپ کسی بھی آرگنائزیشن کا حصہ ہوں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے جیسے دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا کہ ڈیورنگ دا لیکچر جو ایک ٹیچر تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ کارڈک اریسٹ کی وجہ سے انتہائی افسوسناک ہوا۔ اچھا، اس میں جو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے یہ کور ہے، ایک تو سی پی آر کی جو وہ اہمیت ہے، اور خاص کر جو دوسرا ٹاپک ہمارا حصہ ہوگا وہ جو خاص کر نوجوانوں میں ہارٹ اٹیک کی یا کارڈک اریسٹ کی وجہ کیا بن رہی ہے۔ اچھا، ابھی رانا زاہد علی ہم اس کو بات کو کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن ہمیں ڈاکٹر سید جاوید سبزواری صاحب نے جو ہے وہ آن کال جوائن کر لیا ہے، کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ ہے، تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا جو یہ ایک رویہ ہے جس میں ہم بظاہر تو بڑے صحت مند نظر آتے ہیں لیکن ہماری صحت ٹھیک نہیں ہوتی ہے، یہ کیا معاملات ہیں؟ اور اچانک سے کارڈک اریسٹ آنا، یہ کیا سمٹمز پہلے سے نمایاں ہو رہے ہوتے ہیں؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ بات یہ ہوتی ہے، جی تھینک یو، بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کہاں تک لڑیں گے، کس لحاظ پہ جا کے لڑیں گے، جی ٹھیک ہے نا؟ صحیح۔ پاکستان کے اندر کل میرے پاس ایک ٹیچر آئی تھی، وہ پڑھاتی ہیں اور مجھے بتا رہی تھی کہ کلاس 5 سے اور 9 کلاس کے بچے ریڈنگ کر رہے ہیں۔ جی، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ والدین ذمہ دار ہیں، بالکل اور صحیح۔ والدین اس بات کو ایکسپٹ نہیں کرتے کہ ہمارا بچہ ریڈنگ کرتا ہے۔ آپ کسی بچے سے، یہ میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، ان کی عمر تقریباً 60 سال ہے، یہ میرے پاس ہارٹ اٹیک کے ساتھ آئے، ان کی انجیوگرافی ہو چکی ہے، ٹرپل ویسل ڈیزیز ہے، مین اسٹیم ڈیزیز ہے، اور 45 سال سے سگریٹ پی رہے ہیں۔ صحیح۔ آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں یہاں پر کہ آپ سگریٹ نہ پیئیں؟
آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ الکوہل نہ لیں, آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ بیٹنگ نہ کریں, آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ 7 اپ پیپسی کولا یہ مت پیے, دودھ سوڈا ہمارے کتنا پیا جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ آپ کو کلچر ختم کرنا پڑے گا اگر آپ نے اپنے معاشرے سے جن کی بیماریوں کو ختم کرنا. بالکل, ورنہ آپ سوچ سکتی ہیں کہ میرے پاس 22 سال کے بچے آ رہے ہیں جن کو اسٹینڈ آؤٹ, 23 سال کے بچے کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, 24 سال کے بچے کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. یہ ڈاکٹر صاحبہ یہ ایک بہت بڑا معاشرتی پرابلم ہے. بالکل ایسا ہی. اور سمپل پی پی آر کرنا, سی پی آر کرنا تو مسئلہ کوئی نہیں. دیکھیں یہ ہمارے اے ڈی ہے, جی یہ دنیا میں اگر آپ جم جاتے کرنے کے لیے تو کبھی آپ نے جم میں پوچھا کہ آپ کے اے ڈی ہے؟ صحیح. آپ کے ایئرپورٹ پہ اے ڈی ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیٹس دا پوائنٹ. جی بالکل, آپ نے بہت بڑا پوائنٹ ریز کیا ہے. ہمارے یہاں نوجوانوں کو جم جانے کا بہت کریز ہے, اور جم میں جا کر جو ہے وہ ایکسٹرا اپنی باڈی بنانے کے لیے جو یہ بھاری بھرکم جو ہے وہ چیزیں اٹھا کے ایکسرسائز کرتے ہیں, 3 گھنٹے جو ہے وہ لگے رہتے ہیں وہاں پہ. اس کے حوالے سے تو بتائیں کہ یہ بھی پرابلم کریٹ کرتا ہے. آپ یہ سوچیں یہ جو سپلیمنٹس کیا ہوتے ہیں, بالکل سپلیمنٹ کیا دیے جاتے ہیں, سپلیمنٹ بالکل خطرناک ہے. اور آپ نے غور نہیں کیا کہ اس وقت جتنے ٹرینر ہیں, یہ جتنے باڈی بلڈر ہیں, ان کے اچانک ڈیتھ ہو رہی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ ہمارے اینٹی ایجنگ کریم, ہمارے اینٹی ایجنگ انجیکشن, ہمارے وائٹننگ انجیکشن, ڈرپ لگائی جا رہی ہے ہمارے یہاں. لوگوں کو کارڈیک ارسٹ ہو رہے. کوئی سوشل میڈیا پر کوئی ایسی باتیں آتی ہیں, آپ لوگ ایک میڈیا سے وابستہ ہیں, کبھی مجھے بتا دیں آپ نے آج تک کوئی پروگرام کیا کبھی؟ یہ تو کل ایک انسیڈنس ہو گیا تو آپ لوگ سب اکٹھے ہو گئے کہ ڈاکٹر صاحب میں تو پروگرامز کرتی رہتی ہوں, میں تو اویئرنیس کے حوالے سے, بیماریوں کے حوالے سے میں تو اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہوں. ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں, ڈاکٹر صاحبہ میری بات لیکن یہ سب کی ذمہ داری ہے. نہیں آپ کی بات آپ ٹھیک ہے, آپ پروگرام کرتی ہیں, لیکن یہ لوگوں میں ایک میس لیول پہ اویئرنیس دینی چاہیے کہ یہ ہمارے لیے کتنی خطرناک ہے تمباکو, ہمارے لیے کتنا خطرناک ہے ویپنگ, یہ شیشہ کتنا خطرناک ہے ہمارے لیے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس سے بھی خطرناک بات کیا ہے کہ جو لیٹ نائٹ ہمارے کھانے کھائے جاتے ہیں, لیٹ نائٹ کھانے کھائے جاتے ہیں. بالکل بچے ہمارے نوجوان بازار سے کھانے منگواتے ہیں, جی اس کے بعد ویپنگ کرتے ہیں, سگریٹ پیتے ہیں, الکوہل لیتے ہیں, بالکل صحیح, اور اس کے بعد کھانا کھا کے سو جاتے ہیں. پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہمارا معاشرہ آپ خود سوچیں, جب تک آپ رات کی پارٹیز پر پابندی نہیں لگائیں گے, رات کو لیٹ کھانا یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے, دل کی صحت کے لیے نقصان دہ. بالکل صحیح. رات ہمیں سوچنا پڑے گا, ہمیں سوچنا پڑے گا. دیکھیں, اور آپ ابھی دیکھیں سوشل میڈیا پر لوگ کس طرح کی کامنٹس کرتے ہیں. جی صحیح. تو ان سے کہ خدا کا خوف کریں. جس گھر کے اندر ایک نوجوان موت ہو جاتی ہے, ان کے والدین سے پوچھیں کہ ان کے کیا حالات ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کی بیوی سے پوچھیں یہ کل جو نوجوان کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کے گھر میں آپ جا کے دیکھیں کیا کوہرا مچا ہوا ہے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح. بچے یتیم ہو گئے, بیوہ ہو گئے اگر وہ شادی شدہ ہے, بہنیں بھائی, ان کے ماں باپ, ہم بہت آرام سے دیکھ لیتے ہیں یہ باتیں. صحیح, بالکل صحیح. اور سمپل آپ دیکھیں, آپ ایک بحث ہو رہے, وہ ایک آدمی گرا ہے اور کم از کم وہاں پر اتنے لوگ بھی نہیں کہ سمپل ان کے چھاتی پر دباتے, سمپل دباتے, لمبی چوڑی باتیں نہیں ہے. دیکھیں میں ٹیکنیکل باتیں نہیں کروں گا کہ ہم نے 1.5 انچ دبانا ہے, 2 انچ دبانا ہے, ہم نے منہ کے ذریعے سانس لینا ہے. سمپل سی بات ہے, اگر آپ 100 مرتبہ چھاتی کو دبا دیتے ہیں بیچ والا حصہ, ٹھیک ہے, اور اتنا دبائیں کہ پسینہ ٹوٹے یا انٹرنل کوئی آرگن انجر نہ ہو, لیکن اتنا دبائیں کہ تاکہ دل پر پریشر جائے. اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ کو خون کی سپلائی بڑھا. جی بالکل, کیونکہ اگر ہمارا دماغ ڈیمیج ہو گیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں اگر وہ سروائیو بھی کر گیا تو زندگی بس کو وینٹیلیٹر پہ رہنا پڑے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں, اتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے, کسی نے بھی جو ہے وہ یہ اٹمپٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. نہیں, کام کرنے کی کیا ہے, کسی کو معلوم ہی نہیں. وہ آپ ویڈیو دیکھتی ہیں, ایک مولانا قبلہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور ان کو ایک دم سے اچانک سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور کوئی نہیں کہہ رہا کہ بھائی ان کو سی پی آر کر دیں. میں مانتا ہوں کہ دیکھیں ہماری جو ہم اس دنیا میں آئے ہیں, ہمارا وقت مقرر ہے. جی بالکل, یہ ہمارا ایمان ہے. یہ بالکل, جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ ہر انسان کا وقت مقرر ہے, لیکن جو ایک کوشش کی جاتی ہے, ہم لوگ 24 گھنٹے کارڈیالوجی میں سی پی آر کرتے ہیں. ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, ہارٹ اٹیک کے بعد دل, کتنے لوگوں کا
ان کو پرابلم ہو جاتی ہے, کارڈیک اریسٹ ہو جاتا ہے, جی بالکل, ہم ان کو CPR کرتے ہیں, دل فوراً بحال ہو جاتا ہے, چلنا شروع ہو جاتا ہے. صحیح صحیح. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, لمبی چوڑی باتیں نہیں ہے. پوری دنیا میں باقاعدہ کورسز کروائے جاتے ہیں, اسکولز میں, کالجز میں شعور بیدار کیا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ نے CPR کیا کرنا ہے. اور اب تو CPR کی بجائے ہم کہتے ہیں CCR کہ کارڈیو سیریبرل ریسسیٹیشن. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک. کہ اگر ہم نے دل کو بحال کیا ہے تاکہ آپ دماغ کے سپلائی سیریبرل اس کی سرکولیشن آپ بحال کرو. ٹھیک ٹھیک. یہ سب لوگوں کو آپ دیکھیں کتنا ہم لوگ ٹائم ضائع کرتے ہیں سوشل میڈیا پر ایسے پروگرامز دیکھنے کے لیے, کیا ہوتا ہے, وقت ضائع ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, یہ بھی ذہنی کیفیت ہماری. اور آپ لوگ دیکھیں, آپ لوگ پروگرام کریں, ضرور کریں, اس کے اندر آپ مزہ بھی ہونا چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے, لیکن ایک سبق لازمی ہے. ایسا ہی ہے. اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم نے اگر اپنے نوجوان بچوں کو بچانا ہے, اگر ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے, ہمیں انہیں بتانا پڑے گا کہ یہ تمباکو, شیشہ, ویپنگ, یہ آپ کی صحت کے لیے کتنے نقصان دہ.